جب عباسی خلافت کو بلاد اسلامیہ پر کامل تسلط مل گیا تو ابو جعفر منصور اور اس کے بعد والوں نے اپنے بیگانے کسی کو نہ چھوڑا۔ ایسے میں اہل بیت کی جانب عوام کا ہجوم اور خلق خدا کا مرجع ہونا بلا خلفائے وقت کیسے نظر انداز کر سکتے تھے؟ اسی لیے امام کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سیاسی ماحول کا سامنا کیا وہ زیادہ مشکل اور صعوبت انگیز تھا۔ بہرحال ابو جعفر منصور کی حکومت میں تو امام کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حکمرانوں کی نظروں میں رہے، لیکن امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً جوان سال اور گوشہ نشین ہونے کی وجہ سے ترجیح اہداف میں نہ رہے۔ لیکن 148 ہجری میں امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد ان کی جانشینی کے منصب پر فائز ہونے کی وجہ سے خاموش فضا میں ہیجان پیدا ہوا اور ماحول نے کروٹیں بدلنا شروع کی۔ گوں نہ گوں مصائب و فتن نے منصور کو تو اس جانب زیادہ مہلت نہ دی، مگر خلیفہ مہدی نے اپنی خلافت کے آغاز میں ہی اس امر کی جانب پیش قدمی کی اور امام کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی گرفتاری عمل میں آئی۔ چنانچہ قرینے قیاس یہی ہے کہ مہدی نے اقتدار میں آنے کے بعد امام کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کروایا اور یہ زمانہ 158 ہجری تا 169 ہجری کے مابین ہے۔ خلیفہ مہدی نے امام کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغداد بلایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے گئے تو اس نے قید کروا دیا۔ اس قید و بند میں آپ کتنا عرصہ رہے اس کا تعین تو نہیں ہو سکا، البتہ اس قید میں سے خلاصی کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ چنانچہ شیخ خطیب بغدادی اور شیخ مزی وغیرہ لکھتے ہیں کہ ایک رات مہدی نے خواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے۔ ترجمہ: تو کیا تمہارے یہ انداز نظر آتے ہیں کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو زمین میں فساد پھیلاؤ اور اپنے رشتے کاٹ دو؟ یہ خواب دیکھتے ہی مہدی بیدار ہو گیا اور اس نے ربیع کو حکم کیا کہ موسیٰ بن جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید خانے سے لے کر آؤ۔ پس ربیع انہیں لے کر آئے تو مہدی نے اٹھ کر انہیں سینے سے لگایا اور ماتھے پر بوسہ دیا اور کہنے لگا، میں نے ابھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا ہے، لہٰذا اب آپ مجھے صرف اس بات کی ضمانت دے دیں کہ میری یا میری اولاد کے خلاف خروج نہیں کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں ایسا کرنے والا نہیں ہوں اور نہ یہ بات میرے شایان ہے۔ اس پر مہدی کہنے لگا، آپ نے سچ کہا۔ پھر اس نے ربیع کو حکم دیا کہ 3000 دینار انہیں دے کر مدینہ منورہ روانہ کر دو۔ چنانچہ اس نے صبح ہونے سے پہلے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3000 دینار دیے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ یہ عباسی خلفاء کی جانب سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی بار قید اور پھر آزاد کرنے کا واقعہ تھا۔ اس کے بعد اکثر ائمہ مورخین نے ہارون الرشید کی جانب سے قید کیے جانے کا ذکر کیا ہے، لیکن امام ابن حجر مکی نے خلیفہ مہدی کے بجائے اس کے بیٹے خلیفہ ہادی کی جانب سے پہلی بار قید کیے جانے کا واقعہ نقل کیا۔ بہرحال جب خلیفہ ہادی کا انتقال ہوا تو عباسی خلافت کے مشہور شخصیت ہارون الرشید کو منصب خلافت پر بٹھا دیا گیا۔ اس کے امام کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کرنے کے بارے میں تو سب ائمہ کا اتفاق ہے، البتہ عبارات میں صرف یہ فرق ہے کہ اس نے آپ کو ایک مرتبہ قید کیا یا دو مرتبہ۔ کہ ایک مرتبہ کی قید سے آزاد کیے جانے کی صراحت بعض علماء و مورخین کی عبارات میں موجود ہے، جبکہ دوسری مرتبہ کی وہ قید ہے جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال فرمایا۔ اس قید کا سن شیخ بردی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے 183 ہجری لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس سال ہارون الرشید نے لوگوں کے ساتھ حج کیا اور واپسی میں موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کو قید کرتا ہوا لے آیا۔ یہ ہارون الرشید کی جانب سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی قید تھی، لیکن اس کا تسلسل وصال تک محیط نہیں رہا بلکہ رہائی مل گئی تھی۔ الغرض اس قید سے رہا ہونے کے بارے میں مختلف دلائل موجود ہیں۔ چنانچہ امام جعفری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ابن عماد دمیری اور خواجہ پرصاف فصل الخطاب میں لکھتے ہیں کہ ہارون الرشید نے جب امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کیا تو اس دوران خواب میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ ہاتھ میں نیزہ لیے فرما رہے ہیں، اگر تم نے موسیٰ کو رہا نہیں کیا تو میں اسی سے تمہیں ذبح کر دوں گا۔ پس اس نے بیدار ہو کر انہیں آزاد کر دیا اور 30,000 درم دے کر روانہ کر دیا۔ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ والی قید ہارون الرشید کی جانب سے امام کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی اور مطلقاً خلفائے عباسیہ کی جانب سے دوسری قید تھی، اور اس قید کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد خلیفہ ہارون الرشید نے حج و عمرے کا سفر کیا تو واپسی میں امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر قید کر لایا، اور ابن حجر مکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق یہ قید بصرہ کے حاکم عیسیٰ بن جعفر بن منصور کے یہاں ہوئی اور اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 سال تک قید میں رکھا۔ بعد ازاں خلیفہ رشید کو خط لکھا کہ کسی اور کو یہ ذمہ داری سونپ دے ورنہ میں انہیں آزاد کر دوں گا۔ تب ہارون الرشید نے سندی بن شاہق کو یہ ذمہ داری سونپ دی اور غالباً وہی انہیں اپنے ساتھ بغداد لایا اور پھر وصال تک یہیں محبوس رکھا۔
حج کے اس سفر پہ خلیفہ ہارون الرشید نے قبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول، اے میرے چچا کے بیٹے، آپ پر سلام ہو۔ اس طرح وہ حاضرین کے سامنے اپنی نسبت پر فخر کر رہا تھا۔ اسی اثناء میں امام موسیٰ بن جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور یوں سلام عرض کیا، اے میرے والد، آپ پر سلام ہو۔ بس ہارون الرشید کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور کہنے لگا، اے ابو الحسن، بلا شبہ یہ تمہارا بڑا فخر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عباسی خلیفہ ہارون الرشید نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار کیوں قید کیا؟ اس کا جواب امام ذہبی تاریخ الاسلام میں لکھتے ہیں کہ شاید ہارون الرشید نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول، اے میرے بابا، آپ پر سلام ہو، کی وجہ سے قید کروایا، کیونکہ خلفاء اپنے سامنے ایسی باتوں کو گوارا نہیں کرتے۔ قید کے دوران حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ ہارون الرشید کو ایک قہر انگیز خط لکھا، جس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک میری اس آزمائش کا جو بھی دن کٹ رہا ہے وہ تمہاری عیش و عشرت سے بھی ایک دن کاٹ رہا ہے، یہاں تک کہ ہم دونوں ایک ایسے دن تک پہنچ جائیں گے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس دن خسارے میں وہ لوگ ہوں گے جو آج ظلم و ستم اور باطل راستے پر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرصے دراز تک خلیفہ ہارون الرشید کی قید میں تکالیف برداشت کرتے رہے، حتیٰ کہ اسی دوران واصل باحق ہوئے۔ اس وفات کا سبب کیا تھا؟ اکثر علماء نے اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن بعض کے نزدیک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید خانے میں زہر دیا گیا، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 183 ہجری کے اندر ہوئی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کو کمنٹ کے باکس میں لازمی لکھیں۔